السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد۔ جنت کی تلاش میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت ساری قربانیاں دی، صرف اور صرف جنت کی خاطر۔ جنت کی خاطر جہاد پر گئے، جنت کے لیے بھوکے رہے، جنت کی خاطر پیاسے رہے، جنت کی خاطر ہجرت کی، جنت ہی کی خاطر کئی دن تک ان کے گھروں میں چولہے نہیں چلے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہی انہوں نے اپنے دلوں کے ارمانوں کو پورا نہیں کیا، دلوں کی باتوں کو چھوڑ دیا اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ اور صحابہ کرام نے جنت کی خاطر کس طرح آزمائش میں اپنی زندگی گزاری۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، لیکن ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے صرف اور صرف جنت کی خاطر ہر تکلیف، ہر ظلم اپنے اوپر برداشت کیا۔ اسی طرح فرعون کی بیوی جس کے ہاتھوں میں لوہے کی میخیں گاڑی گئی، لیکن اس نے برداشت کیا کس کی خاطر؟ صرف اور صرف جنت کی خاطر۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم کیسے جنت کی خاطر پریشانیاں قبول کر رہے ہیں؟ ہم کتنا جنت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جنت والے اعمال کر رہے ہیں اور جنت کی خاطر پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، نیا مسلمان ہوا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ابھی جہاد پر نہ جائیں کیونکہ آپ تیار نہیں ہیں، اگلی بار آپ جہاد پہ جائیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اگلی دفعہ آپ کو جہاد پر لے جائیں گے، لیکن پھر بھی اس نے اصرار کیا کہ نہیں اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ چلو ہمارے ساتھ، لیکن آپ تیر اور تلوار نہیں چلانا، جہاد میں شامل نہیں ہونا، لڑائی میں شامل نہیں ہونا، بلکہ آپ مسلمانوں کے سامان کی حفاظت کرنا۔ پھر اس شخص کو لے کر چلے گئے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ السلام جہاد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے سامان کی گٹھڑی دے کر بھیجا کہ جاؤ فلاں شخص کو دے کر آؤ جو ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جو سامان کی رکھوالی کر رہا تھا۔ جب وہ شخص سامان کی گٹھڑی لے کر اس کے پاس گیا تو اس کو بتایا کہ یہ لو، یہ تمہارا مال ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ مال کس چیز کا ہے؟ میں نے تو جہاد میں لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا، میں تو یہاں سامان پر پہرا دے رہا ہوں، تو یہ مال کس چیز کے لیے دے رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ مال غنیمت ہے، جب مسلمان جیت گئے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا مال ان کے لیے حلال کیا ہے اور یہ وہی مال غنیمت ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، گٹھڑی لے کر کہنے لگا اللہ کے رسول جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا میں نے جنت کے بارے میں سنا تھا، یہ گٹھڑی مجھے نہیں چاہیے، یہ مال، یہ دولت، یہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف مسلمان کس لیے ہوا تھا؟ جنت کا شوق سن کر میں نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ، جنت کی خاطر کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، حالانکہ نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ہم میں سے ہر شخص کا جذبہ، ہمارا دل ہر وقت اسی بات کی فکر میں ہو کہ ہمیں کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم بجا لیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر جنت واجب ہو جائے۔ صحابہ کرام نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، کس کی خاطر؟ جنت کی خاطر۔ ہم مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی تھوڑی سی، بڑی سی، چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی میں صبر کرنے کی توفیق دے، اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی میں جنت کے متلاشی رہیں، جنت کے اصول کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں، ہر مصیبت میں، دکھ میں، پریشانی میں صبر کریں۔ جنت کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر بتا دیا کہ جنت کے اندر باغات ہیں، نہریں ہیں، جو جنت میں داخل ہو گیا محلات میں بیٹھا ہوگا، ٹانگوں پر ٹانگیں چڑھا کر بیٹھا ہوگا، گول تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
قیامت کے دن جو شخص جنت میں داخل ہو گیا اس شخص کو کسی چیز کے جا کر لے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر وہ شخص سوچے گا کہ یار میں فروٹ کھاؤں تو فروٹوں کا گوشہ چل کر اس کے سامنے آ کر جھک جائے گا۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس کے اندر بتا دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو پھل وہ چاہے گا سوچے گا کہ میں اس کو کھاؤں تو وہ پھل دوڑتا ہوا اس کے سامنے آ کر جھک جائے گا۔ میرے بھائی یہ ہے جنتیوں کے لیے انعام۔ ہمیں ہر وقت جنت کی چاہت میں رہنا چاہیے، وہ اعمال کریں جن سے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔